الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، ابھی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن کریم کے سورہ انفال کی آیت اپنے اندر ایک بہت ہی اہم پیغام لیے ہوئے ہیں. اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے. دوستو، دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، ہر مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف ضرور ہے. ہر مذہب کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں فرقہ واریت بھی موجود ہے. آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو دیکھیں، اس کے بارے میں جانکاری لیں، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں فرقہ واریت ہے. اور دوسرے مذاہب کی طرح ہم اگر مذہب اسلام کو دیکھیں تو مذہب اسلام کے اندر اب موجودہ وقت میں اس میں بھی بہت فرقہ واریت ہے. کئی مسالک ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی فرقے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک دین بنایا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو دین دیا وہ بالکل مکمل کر دیا. تو ایک دین مکمل اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی دین کی دعوت صحابہ کرام کو دی اور پھر صحابہ کرام اس دین کے پیغام کو لے کر دنیا کے خطے خطے میں پھیل گئے اور اسی کا ثمر اور پھل یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے نام لینے والے ہیں، آج ہم ایمان والے ہیں. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تمام مسلمان مذہب اسلام کے ماننے والے، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے جو مسلمان کہلاتے ہیں، آج دنیا کے ہر خطے کے اندر، دنیا کے ہر ملک میں کہہ لیں آپ، آج ایک بہت ہی کشمکش کے دور سے یہ قوم گزر رہی ہے. بہت ہی پرآشوب حالات سے دوچار ہے مسلم قوم. آپ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر دیکھیں، اس قوم کی حالت صحیح نظر نہیں آتی. ہم اپنے ملک میں دیکھیں، ہم اپنے شہر میں دیکھیں اور پھر اپنے محلے میں دیکھیں، ہر جگہ آپ کو مسلمان آج کئی ساری دشواریوں سے دوچار نظر آئے گا. آج
وقت کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اس قوم کو کمزور سے کمزور کیا جائے، اس کے وقار کو مجروح کیا جائے، اس کے عزت و ناموس کو پامال کیا جائے اور دنیا میں کہیں کا نہ چھوڑا جائے۔ یہ کوششیں صرف اور صرف آج ہی نہیں بلکہ دشمنان اسلام کی یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اسلام کو غالب آنے سے روکا جائے، اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جائے، ان کے راستے دشوار کیے جائیں تاکہ یہ مذہب پھل پھول نہ سکے۔ لیکن بقول علامہ اقبال کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے ایسی لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ساری کمزوری کی ایک بہت ہی واضح وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ہمارا آپس میں اتحاد نہ ہونا، ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے جو اختلاف ہے، وہ اختلاف بہت بڑی وجہ ہے ہماری کمزوری کی، ہماری بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب جس قوم کے اندر اتحاد ختم ہو گیا وہ قوم کہیں کی بھی نہ رہی، تباہ اور برباد ہو گئی۔ میں نے بچپنے میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک بوڑھے شخص جب ان کا آخری وقت آیا، جب مرنے کے بالکل قریب وقت آ گیا تو ان کے کئی لڑکے تھے، کئی بچے تھے، انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا تاکہ آخری کچھ وصیت کر دی جائے، ان کو کچھ سمجھا دیا جائے۔ جب سارے لڑکے ان کے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام لڑکوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ سب ایک ایک لکڑی لے کر آؤ۔ ان کے سارے لڑکے، سارے بیٹے گئے اور ایک ایک لکڑی لے کر آئے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ اب ساری لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کرو، ایک کٹا بناؤ اس کا۔ لڑکوں نے ان لکڑیوں کو جمع کیا اور اس کا ایک کٹا بنایا۔ پھر اس بوڑھے شخص نے اپنے ہر ایک بیٹے کو کہا کہ تم اس کٹے کی تمام لکڑیوں کو توڑو، اس کٹے کو توڑو۔ سب نے باری باری کوشش کی، پوری طاقت لگائی، لیکن اس لکڑی کے کٹے کو توڑ نہیں پائے۔ پھر اس بوڑھے شخص نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جو لکڑی ایک ایک لکڑی تم لے کر آئے ہو، اپنے اپنے ہاتھ میں ایک ایک لکڑی پکڑ لو۔ سبوں نے اس کٹے سے اپنی اپنی لکڑی نکالی اور پکڑ لیے۔ پھر بوڑھے باپ نے حکم دیا کہ اب تم ان لکڑیوں کو، جن کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو توڑو۔ تو ان کے سارے بیٹوں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ ان لکڑیوں کو توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا باپ کہنے لگا کہ دیکھو بچوں، ان تمام لکڑیوں کو جب تم نے ایک جگہ جمع کیا، یہ لکڑیاں جب ایک جگہ جمع تھی، ایک کٹے کی شکل میں تھی، تو تم نے باری باری سے کوشش کر لی، پوری طاقت لگا دی، پورا زور صرف کر دیا، لیکن تم نے ان لکڑیوں کے کٹے کو توڑ نہیں پایا۔ اور جب لکڑیاں اس کٹے سے الگ ہو گئی، جب تمہارے ہاتھ میں علیحدہ علیحدہ ایک ایک لکڑی دی گئی تو تم نے آسانی کے ساتھ ان لکڑیوں کو توڑ دیا۔ تو دیکھو بچوں، آپس میں تم تمام بھائی اسی طرح سے متحد رہنا، مل کر رہنا، تاکہ تمہیں کوئی توڑ نہ سکے، تاکہ تمہیں کوئی کمزور نہ کر سکے، تاکہ تمہیں کوئی برباد نہ کر سکے، تباہ نہ کر سکے، تمہاری کوئی مخالفت نہ کر سکے۔ تم اگر آپس میں اس لکڑی کی کٹے کے طرح متحد رہو گے، مل کر رہو گے، تو تم کامیاب رہو گے، تمہاری زندگی کامیاب رہے گی، دنیا میں تم آگے بڑھو گے، مضبوط رہو گے۔ اور اگر تم نے اس کٹے سے الگ الگ ایک ایک لکڑی اگر کے جیسے تم اگر الگ الگ ہو گئے تو پھر
کوئی بھی تمہیں توڑ دے گا، کوئی بھی تمہیں برباد کر دے گا، کوئی بھی تمہیں کمزور کر دے گا، کوئی بھی تمہیں دبا دے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج یہی شکل اس قوم کی ہے۔ آج سارے مسلمان اسی حالات سے دوچار ہیں، سب الگ الگ ہیں، اور بات یہاں تک ہے کہ ہر کسی کا یہی خیال ہے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں، باقی دوسرے سب غلط ہیں۔ چلو ان تمام چیزوں کو اگر ہم علیحدہ کر دیں، ان تمام چیزوں کو، تمام مسالک کے جھگڑوں کو، تمام جماعتوں کے جھگڑوں کو، اپنے اپنے عقائد کے جھگڑوں کو بالائے طاق رکھ دیں، ایک طرف کر دیں، ایک کنارے میں کر دیں، اور اپنے بنیادی مسئلوں پر اگر ہم متحد رہیں تو یقیناً دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہمیں کمزور نہیں کر سکتی، ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ہمارا چاہے جو بھی مسلک ہو، ہم چاہے جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم اپنے مسلک پر عمل کریں، اپنے عقائد پر عمل کریں، ہم اپنی جماعت کی پیروی کریں، ہم جس راستے میں چل رہے ہیں چلیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، جو ہمارے دنیا کے جو حالات کے حساب سے جس طرح سے ہمیں دبایا اور ہمیں کچلا جا رہا ہے، ان حالات سے نمٹنے کے لیے ہمارا ایک پلیٹ فارم پر، ایک جگہ متحد ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک، یعنی فائدے ایک ہیں اس قوم کے اور نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی ہے، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی ہے، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اور اسی کے تناظر میں ایک شعر جو میں نے کئی بار اسی جگہ کھڑے ہو کر سنایا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج ہم اپنے حالات کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ آپسی جھگڑوں کو ایک طرف کر دیں، ایک کنارے میں کر دیں، اور ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تمام مسلمانوں سے اللہ نے، ایمان والوں سے اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، اختلاف مت کرو، آپس میں تم لڑو جھگڑو مت، کیونکہ یہ تمہاری بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کی رسی کا مطلب ہے اللہ کا کلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں، دین اسلام اور اسلام کے تمام احکامات، یہ اللہ کی رسی ہیں۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ مت دیکھو کہ کون کس عقیدے کا ہے، کون کس مسلک کا ماننے والا ہے، کون کس امام کا ماننے والا ہے، یا پھر کون کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ تم اپنے عقیدے پر قائم رہو، اپنی جماعت پر چلو، اپنے مسلک پر چلو، بس ایک دوسرے کے لیے دل میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، اس کو نکال دو، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تباہ اور برباد ہونے سے بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دشمنان اسلام دشمن تمام طاقتوں کو اللہ نیست و نابود کر دے، کمزور کر دے، اور ان کے منصوبوں کو اللہ ناکام کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔